الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. سورة آل عمران آیت نمبر 97. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے، اس پر جو اس تک راستے کی طاقت رکھے، اور جو کفر کرے گا تو یقیناً اللہ سارے عالموں سے بے نیاز ہے. اس آیت میں کئی مسائل ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ ہی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے، یعنی بیت اللہ کا حج لوگوں پر فرض ہے، اور یہ فریضہ اسلام کے بنیادی اور اہم فرائض میں سے ہے، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے. بخاری مسلم ابن عمر کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں پر تعمیر کیا گیا ہے، اور آخر میں اس میں حج کا ذکر کیا. تو حج یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے آگے فرمایا جو اس تک راستے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی حج کا فریضہ صرف ان لوگوں پر فرض ہوتا ہے جو بیت اللہ کے راستے کی طاقت رکھتے ہیں. جو طاقت نہیں رکھتے ان کے اوپر یہ فریضہ نہیں ہے، لیکن جو طاقت پا جائے بیت اللہ تک پہنچنے کی تو اس پر یہ فریضہ عائد ہو جاتا ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیت اللہ کے راستے کی طاقت رکھنے میں مالی طاقت داخل ہے اور بدنی طاقت داخل ہے، اور اسی طرح راستے کا پرامن ہونا داخل ہے. دوسرے شرعی آزار سے پاک ہونا داخل ہے. جب کوئی چیز حارج اور رکاوٹ نہ ہو تو آدمی کے پاس طاقت ہو جاتی ہے. اگر مال نہیں ہے اور بغیر مال کے وہ بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تو اس کے پاس بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت نہیں ہے. اگر بدن کی ایسی حالت ہے کہ وہ بیت اللہ کے راستے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس پر حج فرض نہیں ہے. اسی طرح آدمی کے پاس کوئی ایسا عذر ہے جو اس کو گھر سے نہیں نکلنے دے سکتا، جبکہ مال اور صحت کے لحاظ سے وہ طاقت رکھتا ہے، مگر گھر میں کوئی بچہ معذور بچہ ہے جس کو لے کے بھی نہیں جا سکتے، جس کو چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے، کسی کے حوالے بھی نہیں کر سکتے، تو بھی ایک بڑا عذر ہے. اسی طرح اگر بیت اللہ کے راستے میں خطرات ہیں، جنگی حالات ہیں، یا ایسی چیزیں ہیں جن سے آدمی کی جان کو سخت خطرہ ہے، غالب گمان ہے کہ آدمی ہلاک ہو جائے گا، ایسی صورت میں بھی وہ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، اس پر حج فرض نہیں. لیکن جب کوئی شرعی عذر نہ ہو اور طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج فرض ہو جاتا ہے. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی استطاعت کا جائزہ لے لے کہ کیا اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ بیت اللہ تک پہنچ سکے اور بیت اللہ کا حج کر سکے. کیا اس کے پاس اتنا بیلنس ہے جس کے ذریعے وہ حج کر سکے. کیا اس کے پاس اتنا سونا چاندی ہے. کیا اس کے پاس اتنی زائد زمین یا جگہ ہے جس کے ذریعے وہ حج کر سکے. ہر آدمی اپنے مال کا جائزہ لے لے. ایسا نہیں کہ سونے کا خزانہ موجود ہو، زائد زمینیں موجود ہوں جن کو خرچ کر کے حج نہیں کر سکتے. یہ خطرناک چیز ہے. کسی بھی شکل میں مال ہو جس کے ذریعے حج کیا جا سکتا ہے اور وہ ضرورت سے زائد ہے تو آدمی کے پاس مالی استطاعت موجود ہے. وہ حج کرنے کے بجائے اسے خزانہ بنا کے رکھے تو اس کا انجام برا ہو سکتا ہے. اسی طرح آدمی اپنی بدنی طاقت کا جائزہ لے لے کہ کیا اس کی صحت ایسی ہے کہ وہ پہنچ سکتا ہے. اگر وہ پہنچ سکتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سواری سے پہنچ سکتا ہے تو اس کے پاس بدنی طاقت ہے. کیا راستہ پرامن ہے،
کہ اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے اور وہ پہنچ سکتا ہے، اگر حالات پرامن ہیں تو اس کے پاس بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت ہے، تو اپنے حالت کا، اپنے مال، اپنے بدن، صحت اور راستے کا جائزہ لے کر کے وہ خود اپنا فریضہ جان لے۔ اگر اس کے جائزہ لینے کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر بیت اللہ کا حج فرض ہو جاتا ہے تو اپنا فریضہ ادا کرے، اور جس کے پاس مال آتا جاتا ہے، صحت اچھی رہتی ہے، تو اسے بار بار اپنا جائزہ لینا چاہیے، جب اس کے پاس استطاعت ہو جائے بلا تاخیر وہ حج کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی آدمی کل بھکاری تھا، انتہائی محتاج تھا، لیکن آج اس کو کسی کے مرنے کے بعد میراث میں لاکھوں کا مال مل گیا، تو اسی وقت اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا، کیونکہ کل وہ بھکاری تھا یا محتاج تھا، لیکن آج اس کے پاس مالی استطاعت ہے اور بدنی استطاعت ہے اور راستہ صحیح ہے، تو اس کے اوپر آج حج فرض ہو جائے گا، گرچہ کل وہ دوسروں سے مانگ کے کھاتا تھا۔ تو جب بھی مالی طاقت ہو جائے گی، بدنی طاقت ہو جائے گی، راستہ صحیح ہوگا تو آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ ہر آدمی اپنا خیال رکھے، کیونکہ یہ ایمان کا اور دین کا مسئلہ ہے، فریضے کا مسئلہ ہے۔ اس کے عیسائیت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا جو اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہے، اسے ظاہر ہوتا ہے کہ حج بڑھاپے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جب بھی بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت ہوگی حج فرض ہو جائے گا۔ یہ بڑھاپے کا فریضہ نہیں ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے، مرنے کے قریب ہوں گے، دنیا چھوڑنے والے ہوں گے تب حج فرض ہوگا۔ اگر جوانی میں، نوجوانی میں، بلوغت کے بعد کبھی بھی طاقت ہو گئی تو یہ فریضہ عائد ہو جاتا ہے۔ کسی کو شعور نہیں ہے اور اس کے گھر والے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر حج فرض ہے، تو انہیں چاہیے کہ اس کو بتائیں کہ تمہارے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، تم جوان ہو، تمہارے پاس اتنا مال ہے، راستہ صحیح ہے، تم جاؤ حج کرو۔ تو حج یہ طاقت پر موقوف ہے، یہ عمر پر موقوف نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہر حال میں بڑھاپے تک مؤخر نہ کریں کہ مرنے سے پہلے حج کر لیں گے، اور کتنے حج کو مؤخر کرنے والے حج نہیں کر پاتے، اس سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے، یا گھر کے قیدی، بستر کے قیدی بن جاتے ہیں اور اسی حال میں دم توڑ دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حج کو مؤخر کیا اور بعد میں اللہ نے استطاعت ختم کر دی۔ اس آیت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا جو کفر کرے گا تو یقیناً اللہ سارے عالموں سے بے نیاز ہے۔ اگر آدمی حج کی فرضیت کا انکار کر دے گا تو یہ کفر ہے۔ حج کا فریضہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ہے۔ اگر کوئی حج کے فریضے کا انکار کر دے گا کہ حج فرض نہیں ہے، میں حج کو فرض نہیں مانتا، اسلام میں ضروری نہیں سمجھتا، تو جاہل ہے، اس کے اوپر حجت قائم کرنی چاہیے۔ اس کے باوجود وہ ہٹ دھرمی ظاہر کرے تو یقیناً وہ کفر کا مرتکب ہے، اور اس کا کفر اکبر ہے اور وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ لہذا حج کا فریضہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا یقیناً اللہ سارے عالموں سے بے نیاز ہے۔ حج کا فریضہ یا دوسری باتیں یہ اللہ کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، یہ اللہ کی مصلحت نہیں ہے، بلکہ یہ بندوں کی مصلحت ہے۔ اللہ ان حج کے فریضے اور دوسری باتوں کے ذریعے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بندوں کی مغفرت کرتا ہے، بندوں کے درجات بلند کرتا ہے، انہیں جہنم سے بچاتا ہے۔ یہ اس کے محتاج ہیں، اللہ اس کا محتاج نہیں۔ اللہ سارے عالموں سے بے نیاز ہے، سارے حاجیوں سے، سارے حاجیوں کے حج سے، سارے عابدوں سے، سارے عابدوں کی عبادت سے، اور ہر چیز سے وہ بے نیاز ہے۔ وہ کسی ذرے کا محتاج نہیں ہے، کسی نبی کا، کسی فرشتے کا، کسی عابد کا، کسی بزرگ کا، کسی خیر کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ سارے عالموں سے بے نیاز ہے۔ تو کوئی یہ گمان نہ کرے کہ اللہ فریض حج کا محتاج ہے، نہیں فرض کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو فریضہ ہے سب ہماری مصلحت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حج کے فریضے کو سمجھنے اور اپنا جائزہ لینے کی توفیق دے، اور ہم میں سے جس پر حج فرض ہو جائے اسے حج کرنے کی توفیق دے، اور حج کی ادائیگی پر اس کی مدد کرے، اور اس کے لیے حج کو آسان کر دے، اور اس حج کو حج مبرور بنا اور اس کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔